ایک خداداد قوت کا نام ہے جو انسان کے بڑے بڑے اور اہم وقتوں میں کام آتا ہے۔ امیر المومنین کا قول ہے صبر ایمان کی تمام زیوروں سے عمدہ زیور ہے۔ اور ہے بھی یہی بات اس لیے کہ جب مصیبت آتی ہے تو کثرت سے یہ دیکھا گیا ہے چارہ و تدبیر کی راہیں بند ہو جاتی ہیں، دل و دماغ اس ناقابل بار کے اٹھانے سے ضعیف ہو جاتے ہیں، عصا میں سخت باقی نہیں رہتی اور جو رہ جاتی ہے وہ بہت کم، کہتے پتھر کی سخت ہوں میں آگ کے ہلکے ہلکے شرارے، اور یہ جو بھی کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے، اس لیے اس صبر کے معنی ہے ضبط نفس اور قوت برداشت۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یوں تو امامت کا حوصلہ ہر منزل پر قابل دید رہا ہے، کوفے کی مسجد ہو یا مدینے کا مقام، سر شگافتہ ہو یا امامت کے جگر کے ٹکڑے، لیکن امامت کے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لیکن ان حوصلوں کا کمال کربلا کے میدان میں دیکھنے لائق تھا، جہاں باپ اپنے جوان بیٹے کو بلا کر آواز دے رہا تھا، بیٹا اکبر میرے لال حبیب رخصت ہو چکے، مسلم مارے جا چکے، زہیر نے ساتھ چھوڑ دیا، چاہنے والے نہ رہے، بیٹا اکبر دل چاہتا ہے کہ میں تمہارا داغ اٹھاؤں، اولو محمد کے برے نظر ہے، قاسم بھیا کی نشانی ہے، عباس میرا علمدار ہے، لیکن بیٹا میرے لال تم میرے فرزند ہو، اس لیے پہلے تم جاؤ تاکہ مجھے بہن اور بھائی سے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اکبر باپ کا حکم پا کر خیمے میں داخل ہوئے، کون فرشتہ جو اس داستان غم کو نقل کرتا، کس کے پہلو میں دل کا اندازہ کر سکتا، جذبات کے بڑھ کر ترجمانی کی حالات میں اشارے دیے، ہجوم مسائل نے قلب زینب کے جائزے کا موقع فراہم کیا، اکبر سامنے آ کر کھڑے ہوئے، جس نے 18 پرب مشقت اٹھا کر چہرہ دیکھا، دل تڑپ گیا، کہا ارے اس وقت میرے لال کے تیور ہی دور ہیں، جیسے اکبر کچھ مانگنے آئے ہیں، جیسے میرا لال کو سوال کرنے والا ہے، دل جنب تڑپ رہا ہے، کہیں اکبر نے پانی مانگ لیا تو کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے ہمت کر کے پوچھ لیا، کیوں آئے ہو؟ بیٹا اکبر خاموش کیوں کھڑے ہو؟ بیٹا اکبر بولو بولو، بیٹا اکبر یہ بھوپی نثار تیرے ہر سوال کو پورا کرے گی۔ اکبر نے سر جھکا لیا، مظلومیت نے آواز دی، بھوپی اماں آیا نہیں، بابا نے بھیجا ہے، کہا بیٹا کیوں بھیجا ہے؟ کہا بھوپی اماں بابا نے مجھے سر کٹانے کا حکم دیا ہے، میں میدان میں جا رہا ہوں، بابا کا حکم ہے۔ اکبر خاموش کھڑے ہیں، کہا بھوپی اماں بھوپی اماں عزے عاشور کیا ہوگا جب دادی اماں سوال کریں گی، اے زینب تجھے اپنا اکبر پیارا تھا، تیرا حسین پیارا نہ تھا، حسین پر مصیبت کا ذکر سنا تو زینب کا دل دھڑک گیا، کہا جاؤ اکبر جاؤ، میرا حسین بچ جائے، اکبر قربان کیے جا سکتے ہیں، جاؤ اکبر جاؤ، تمہارے سے میرا حسین بچ جائے تو 1000 اکبر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اکبر چلے خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں تو کسی نے بڑھ کر دامن پکڑا، میرا دل چاہتا ہے میں کہوں گا اگر کسی بزرگ نے روکا ہوتا تو بازو پکڑا ہوتا، یہاں دامن کیوں؟ میرا دل کہتا ہے سکینہ نے بڑھ کر دامن تھام لیا ہوگا، کہا ہوگا بھیا تم تو جا رہے ہو، ہمارا خیال رکھنا۔ ایک مرتبہ پر پردہ اٹھا کر جنازہ نکلتا ہے، باپ کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، کہا بابا جان شہزادیوں سے اور پھوپھی سے رخصت لے آیا، باپ کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، جھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ تلوار کو سجا کر اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، کہا جاؤ اکبر جاؤ، اگر تمہارے قربان اب جاؤ اکبر جاؤ۔ اکبر چلے، اکبر چند لمحے آگے چلے تھے کہ پیچھے سے آہٹ محسوس کی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ضعیف باپ، کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر کیسے تشریف لائے ہیں؟ کہا بیٹا کاش تم چاہیے تو تمہیں اندازہ ہوگا جوان بیٹے کو رخصت کرتے ہوئے ضعیف باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ جاؤ اکبر جاؤ، حسین تمہارا دیدار کر چکا۔ اکبر چلے، حسین بالائے احشر میں فریاد کر رہے ہیں، مالک گواہ رہنا اسے بھیج رہا ہوں جس کے چہرے کو دیکھ کر نانا کے چہرے کی زیارت کرتا تھا۔ مالک شبیہ پیغمبر خواب میں ملنے جا رہی ہے، ادھر پالنے والی کا دل تڑپ رہا ہے۔ شہزادی نے فضا کو بلایا، کہا فضا در خیبر پر جا کے کھڑی ہو جاؤ، اگر میرے اکبر پہ کوئی مصیبت کا وقت پڑے گا تو آقا کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔ ایک مرتبہ فضا نے توڑ کر خبر سنائی، شہزادی آپ کے اکبر کی خیر نہیں ہے۔ شہزادی نے بلایا،
کہا مولا اکبر سلامت ہے، کہا اکبر ٹھیک ہے، کہا ایک نامی گرامی پہلوان سے مقابلہ ہو گیا ہے، وہ سیر و سیراب ہے اور میرا اکبر 3 دن کا بھوکا پیاسا، دعا کرو اللہ میرے اکبر کو فتح دے۔ دعا شروع ہوئی، اے یوسف کو یعقوب تک پلٹانے والے، میرے اکبر کو پلٹا دے۔ چند لمحے گزری تھی کہ آواز آئی، اے بنی ہاشم کے بچوں، صحیح باپ سے زبان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا۔ پہلے کا پردہ اٹھا، زینب نکلی، کہا بھیا میں نے اکبر کو بچپن سے اٹھایا ہے، میں اٹھا لوں گی۔ مولا نے شہزادی کے سر پہ ندا ڈالی، میں کہوں گا مولا سے عاشور کیا ہوگا جب شہزادیاں واہ حسینہ، لاش اکبر کی تو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجواں کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شان کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جعفر شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، لاش پسر آن کے لے جا چت گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو، دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں میرا رشک کمر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زباں تشنہ جگر مرتا ہے، دم سینے میں زخموں سے خون جاری ہے، آئے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، فوجی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا، مسترب ہو گئی نامود رسول دو جہاں، کہا جلا کے سکینہ نے کہ ہائے بھیا، دوڑ کے